بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دینا بذات خود جائز ہے، لیکن اس کا اہتمام و التزام درست نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے۔ البتہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اپنے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی مسنون دعا کرنا یہ ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ واضح فرمائیں کہ یہ کیسی بدعت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینا جائز ہے۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا کہ نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو کلفت میں نہ پڑو۔ حدیث پاک میں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ ترمذی شریف جلد 3 صفحہ 280، حدیث نمبر 1732 ہے۔ چونکہ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے سبھی عیدوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اسے ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا ربیع الاول کی مبارکباد جشن ولادت کی مبارکباد دینا جائز ہے۔ صدیوں سے علماء نے اسے جائز ہی سمجھا ہے، اور کیوں نہ سمجھیں، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ والضحیٰ ہے، پارہ 30 ہے، تو آیت نمبر 11 ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو، اس لیے اپنے اسلامی بھائیوں کو ربیع الاول کی مبارکبادی دینا بھی اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہوا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے، درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر
محافل میلاد، جلوس، سالانہ قرات کی محافل کے پروگرام، ختم بخاری کی محافل، ربیع الاول کی مبارکباد، جمعہ کی مبارکبادی دینا وغیرہ۔ بدعت سیئہ، بری بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین، یعنی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعے کا خطبہ اور دونوں عیدوں کا خطبہ پڑھنا۔ چنانچہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ وضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ اور کلو بدعت ضلالہ کا کلیہ اس دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ اشیاۃ اللمعات مترجم۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ تو جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1017 ہے۔ ربیع الاول کی مبارک بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے رب کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے، لہذا مبارکباد دینا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔